میرے اور آپ کے درمیان شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند۔ دیوبند دیوبند، شاہی امام پنجاب، زندہ باد، شاہی امام پنجاب، زندہ باد، شاہی امام پنجاب۔ زندہ باد۔ ہم دل کی گہرائیوں سے شاہی امام پنجاب کا اپنے اس روح پرور اسٹیج پر استقبال کرتے ہیں۔ معزز سامعین تشریف رکھیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ معزز سامعین، شاہی امام پنجاب موجودہ آپ کے والد محترم اور آپ کے خاندان سے جو کام رب کائنات نے لیا ہے وہ تاریخ کے اندر سنہری حروفوں سے لکھے جانا والا ہے۔ شاہی امام پنجاب موجودہ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ختم نبوت کے نام پر ایک طویل زمانہ گزارتے ہوئے ایک تاریخی کتاب بھی مرتب کی ہے جو منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار کام اللہ رب العزت ان سے اور ان کے خاندان سے لے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے، یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ ہم سکون اور توجہ اللہ کے ساتھ حضرت کے خطاب کو سنیں گے۔ امید ہے سنیں گے بغرض عمل خطاب کو، امید ہے سنیں گے بغرض عمل خطاب کو۔ بصمیم قلب دعوت دیتا ہوں شاہی امام پنجاب کو، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ تمام ساتھی درود پڑھ لیں بھائی پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صلی اللہ صلی اللہ آواز کا ہٹا دی روڑی جمہور کی گل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے شہزادے 2 لاکھ دینار کے کپڑے سلتے ہیں یمن میں، کئی بار شام میں وہ جوڑا سل کے آتا ہے تو پہنتے ہیں۔ بچپن بڑے نازوں نخروں میں گزرا ہے، گھر میں سامان بڑا قیمتی استعمال کرتے ہیں کیونکہ باپ بہت بڑا جاگیردار تھا، کاروبار بہت بڑا تھا۔ اچانک ایک دن پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا مصعب نے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ ادھر سارے مکے کے لوگ جتنے چودھری تھے مکے کے بڑے بڑے اس وقت کے، وہ پیغمبر نبی علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ اب یہ جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا،
چچا کو پتہ لگا، کیونکہ باپ کے انتقال کے بعد چچا وارث تھا، کاروبار بھی چچا کے پاس تھا، گھر بھی چچا کے اختیار میں تھا۔ جب چچا کو پتہ لگا کہ اچھا میرے بھتیجے نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ان کی وفاداری کا اعلان کر لیا، وعدہ کر لیا، تو جب یہ گھر پہ آئے تو چچا نے کہا کہ بھائی مجھے پتہ لگا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، ان کا ساتھی بن گیا۔ ہاں جی الحمدللہ میں ان کا ساتھی بن گیا ہوں۔ کہنے لگا اچھا پھر سن لے، اگر تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑے گا تو باپ کی جائیداد میں سے تیرا حصہ بھی آج سے ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار لوگوں کو کس سے ہوتا ہے؟ ابن صفی کا ایک شعر مجھے یاد ہے، میں نے بچپن میں پڑھا، اس نے کہا تھک ہار کے آخر ہم نے اب یہ تسلیم کیا ہے، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے۔ انسان جو ہے جب ملک سے باہر ہوتا ہے اپنے ملک کی بات کرتا ہے، جب ملک میں ہوتا ہے اپنے صوبے کی بات کرتا ہے، جب صوبے میں ہوتا ہے اپنے شہر کی بات کرتا ہے، جب شہر میں ہوتا ہے اپنے محلے کی بات کرتا ہے، جب محلے میں ہوتا ہے اپنے گھر کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب گھر میں ہوتا ہے کہتا ہے میں ہی توڑے تو سب تو چنگا اور کوئی تو نہیں کام ہے۔ حالات کے مطابق اس کی پسند بدلتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ دولت سب سے قیمتی شے ہے کائنات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اور مال کو بڑا قیمتی بنایا، اس لیے اب مصعب کے چچا کے دل میں ایک بات آئی کہ اگر میں اس کو یہ کہوں گا کہ جائیداد میں آج سے حصہ نہیں، محل میں رہنے کی اجازت نہیں، تم ہمارے نوکر استعمال نہیں کر سکتے، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، تو یہ جو شہزادوں کی طرح پلا ہے، یہ جو 2-2 لاکھ دینار کے کپڑے پہنتا ہے، یہ فوراً ڈر جائے گا اور یہ کہے گا چچا جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ شعر اس نے جس نے کہا لوگوں کے لیے کہا کہ اپنی ذات سے عشق سچا باقی سب افسانے ہیں، یہاں تو عشق اگر سچا کسی سے ہے تو اسے محمد الرسول اللہ سے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دیتے دولت، حصہ چھوڑ دیتے اپنے مال کا ہم۔ اب جب اتنی بات کہی تھی، کیونکہ جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے یا کسی عہدے پہ ہو، وہ جب سامنے سے کمزور آدمی کی طرف سے لالچ کے باوجود انکار سنتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، مجھے دولت نہیں چاہیے، چچا کو غصہ آ گیا کہ اچھا یہ دونوں جیبیں کھنگرال، جتنے ان میں دینار ہیں، جو اس میں سونا جواہرات ہے، وہ بھی تو ہمارے بھائی کا ہے، وہ بھی تو ہمارا مال ہے، ابھی خالی کر اپنی جیبیں ساری کی ساری یہاں پر۔ اب حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی جیبیں بھی خالی کر دیا، لیلا یار جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کی قربان ہے۔ سنیں تاریخ کا یہ دردناک واقعہ، جب انہوں نے اپنی جیبیں بھی خالی کر دی تو ظالم چچا نے کہا اچھا مصعب یہ جو تو نے کپڑے پہن رکھے ہیں نا، یہ بھی تو ہمارے پیسے کے ہیں، یہ بھی تو اس باپ کے ہیں جس کا دین وہ نہیں ہے جو دین تو نے اختیار کیا، ان کپڑوں کو اتارو کیونکہ یہ کپڑے ہمارے پیسے کے ہیں۔ اس زمین و آسمان نے دیکھا کہ چچا نے اس شہزادے کے تمام کپڑے اور اس کو بالکل کپڑوں کے بغیر ننگا کر کے اس گھر سے باہر نکالا۔ وہ فوراً سیدھے اپنی ماں کے کمرے میں گئے۔ ماں نے جب اپنے جوان بچے کو بنا کپڑوں سے دیکھا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، پوچھا بیٹا یہ کیا بنی تیرے ساتھ؟ فرمایا چچا نے میرے کپڑے چھین لیے کہ تم محمد رسول اللہ کا ساتھی ہے، دولت چھین لی، مال میں سے حصہ چھین لیا۔ اے اماں تجھے یاد ہے جب میں پیدا ہوا تھا تو ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے مجھے لنگوٹ پہنایا تھا، آج مجھے ایک بار پھر وقت نے ننگا کر دیا، تو ہی مجھے کپڑے دے گی۔ عورتوں والے کپڑے پہن کے اس گھر سے نکلے ہیں جو ماں نے عطا کیے، لیکن محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی بوڑھی عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت
ابو جہل نے اس کا سر پانی کے ڈول میں دے رکھا ہے اور بار بار پوچھتا ہے سمیہ اب بتا محمد رسول اللہ کو تم مانتی ہو یا تم ہمارے دین کو اختیار کرتی ہو؟ سمیہ نے جب سر باہر نکالا کہا اللہ احد کہ ابو جہل سن لے اگر تو میری بوٹیاں بھی کتوں سے نچوا لے گا تو میں محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑنے والی ہوں۔ کیڑی سمیہ پتا کچھ نہیں، اور کچھ پتا کیڑی سمیہ نہیں پتا، او سمیہ جیڑی کی عمار دی ماں ہے، او سمیہ جیڑی کی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سوچ ہے۔ ایک پاسے سیدنا سمیہ نو بنیا، ایک پاسے خامد نو بنیا، تیجے پاسے پتنو بنیا، تے تنہ دے اتے تشدد کر کے پوچھیا کہ محمد رسول اللہ نو چھڑنا کہ نہیں چھڑنا؟ تنہ نے ایک کوئی گل کہی نہیں، محمد رسول اللہ دے نال جڑا لڑ لگ گیا اے نہیں چھڑنا۔ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ کے لیے نکلے ہجرت کے لیے چھپ کے، لیکن معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی بندہ مکہ سے بھاگ کے مدینے جائے گا ہم واپس کریں گے۔ وہ چھپتے چھپاتے مدینے پہنچے، جس دن مدینے پہنچے پیروں میں سے زخم تھے، بازوؤں میں زخم تھے، خون رس رہا تھا۔ ابھی مسجد نبی میں پہنچے، پیچھے ابو جہل کے سپاہی آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا کوئی بندہ بھاگ کے آئے گا ہم واپس دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرے بیٹے تجھے واپس جانا پڑے گا، میرا دشمن کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اور جب وہ سپاہی واپس لے کے چلے نا، انہوں نے تانا مارا، اور کیوں؟ اور تیرے نبی نے رکھیا نہیں اپنے کول، تیرے نبی نے بچایا نہیں، اور فرمایا بدبختوں چپ ہو جاؤ، آج میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ میرے نبی نے جو دشمن سے بھی وعدہ کیا وہ بدترین حالات میں اس وعدے کو بھی نبھاتے ہیں، اس وعدے کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبھاتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے چچا ہیں، اور جب سود حرام نہیں ہوا تھا اس وقت ان کے پاس کاروبار تھا بڑا، ادھر آیت نازل ہوئی کہ ایسے سود لینا دینا حرام ہے، یہ انسانوں کا خون چوستا ہے، یہ بدترین بیماری ہے۔ اور ادھر چچا کا صبح کو دن تھا کہ جس دن 2 کروڑ دینار اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے کہا چچا یہ ہم کو چھوڑنا پڑے گا، اور کوئی ہوتا کہتا 1 دن آگے بڑھاؤ، 2 دن آگے بڑھاؤ، حکم نامہ آگے پیچھے کر لو۔ صحابہ نے کہا، رسول اللہ کے چچا نے کہا اے محمد رسول اللہ آپ کے نام کے اوپر تو پوری جان قربان ہے، اس دولت کے تو کوئی معنی نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دوست ہیں، 16 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ امی خدیجہ الکبریٰ جس محلے میں رہتی وہ بھی اسی محلے کے رہنے والے، نبی علیہ السلام کے دوست بن گئے۔ اور لیکن جب دین کی تبلیغ شروع ہوئی ایک دن پکڑ لیا ابو جہل نے، عتبہ نے، ابو لہب نے، امیہ نے، عبداللہ بن جدان نے، اتنا مارا حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، لوگ اٹھا کے گھر پر لے کے گئے۔ ایک دن ہوش نہیں آیا، اور جب ہوش آتا ہے کیا پوچھتے ہیں ابو بکر؟ یہ نہیں پوچھتے مجھے مارا کس نے، یہ نہیں پوچھتے میری ہڈیاں کتنی ٹوٹی، یہ نہیں پوچھتے مجھے زخم کتنے آئے، یہ نہیں پوچھتے کتنی دیر بے ہوش رہا، یہ پوچھتے اماں جی اور میرے محمد رسول اللہ کیسے ہیں، محمد رسول اللہ کیسے؟ غار میں جب نبی علیہ السلام پہنچے ہیں ہجرت کے وقت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، آپ نے غار کی صفائی کی، غار کے تمام سوراخوں میں چادر پھاڑ کے رکھی، اور نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے آپ نے آرام فرمانا تھا، ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھا، اور ابو بکر نے ایک سوراخ باقی تھا اس سوراخ پر اپنی ایڑی لگا دی۔ یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اسلام محمد رسول اللہ کی محبت پر قائم ہے، دین محمد رسول اللہ کے عشق پر قائم ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس میں محمد سے جگ میں اجالا کر دے۔
سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نے ایڑی لگائی نا، نبی علیہ السلام آرام فرمانے لگے، ادھر سے اسی سوراخ میں سانپ آ گیا یا بچھو آ گیا، اس نے ڈنک مارا سیدنا ابوبکر صدیق کو، اور جب ان کو تکلیف ہوئی، دیکھو اس کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں، ابوبکر کے ڈنک لگا، ٹانگ نہیں ہلاتے کہ مبادہ اگر میں اپنے جسم کو حرکت دوں گا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی۔ سانپ نے دوبارہ ڈنک مارا، انہوں نے پھر نہیں اپنا پیر ہلایا۔ سانپ نے تیسری مرتبہ ڈنک مارا، اس بار بھی پیر نہیں ہلایا، لیکن اس بار کیا ہوا، زہر چڑھتا گیا، اس سے درد بڑھتا گیا، اتنا درد بڑھا کہ درد کی شدت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چند آنسوؤں کے قطرے گرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جب وہ قطرے لگے، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ ابوبکر نے جیڑی گل کہی نا وہ اپنے دل تے لکھو۔ سونیا نے پوچھا ابوبکر کی گل ہو گئی، اکھاں چ آنسو کیوں رو رہے ہو؟ کوئی اور ہوتا ہماری نماز میں تو مچھر آ جائے، مکھیاں آ جائے تب ہل جاتی ہے، کوئی اور ہوتا کیوں جی سانپ آ گیا، بچھو آ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ قربان جاؤں اس ماں کے لال پر، قربان جاؤں ان کے ماں باپ کے اوپر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ تاریخ اسلام کے سنہرے الفاظات ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میں ابوبکر بھی آپ پر قربان ہو جاؤں، یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ایڑی کے اوپر کسی جانور نے ڈنک مار دیا ہے۔ اپنی تکلیف بتانے سے پہلے رسول اللہ سے عشق کا اظہار ہے، اپنی تکلیف بتانے سے پہلے محمد رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی دور میں حضرت ابوبکر صدیق کی وہ شہزادی جو غار تک کھانا پہنچانے جاتی ہے، ابو جہل مارتا ہے، کفار مکہ تشدد کرتے ہیں، پھر بھی محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں معلوم کر پاتے، لیکن مار کھا کے جب وہ شہزادی گھر پہ آتی ہے، آ کے یہ نہیں کہتی میرے چوٹیں لگ گئی، آ کے یہ نہیں کہتی کہ میرے زخم ہو گیا، آ کے یہ رونا نہیں روتی کہ مجھے ابو جہل نے مارا، فوراً دوبارہ کھانا تیار کرتی ہے تاکہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، مسلمانوں کا امیر المومنین، لاکھوں مربع میل کا حکمران، جب مسلمانوں کے خلیفہ تھے نا، ہر سال مسجد نبوی کو بڑا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے بھی اپنے دور میں بڑی کی، حضرت عمر نے بھی کی، حضرت عثمان نے بھی کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وقت آیا تو جب اس کو تھوڑا بڑا کیا، آس پاس کے مکان ملائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد رسول اللہ کے چچا تھے، ان کا مکان مسجد نبوی کے سامنے آ گیا۔ اب جب بارش ہوتی تھی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ جو پتنالہ لگا ہوا تھا، وہ پتنالے کا پانی جب سڑک پہ گرتا تھا، گلی میں گرتا تھا، تو کیچڑ کے چھینٹے لوگوں پر پڑتے تھے۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، اور رسول اللہ کے چچا کے گھر کا پرنالہ نظر نہیں آتا؟ پانی گرتا ہے، چھینٹے پڑتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا؟ عمر تو پھر عمر ہی تھے۔ فرمایا اچھا ایسی بات ہے؟ فرمایا ہاں امیر المومنین ایسی بات ہے۔ فرمایا جاؤ ابھی جا کے اکھاڑ دو اس پرنالے کو، اور گھر والوں کو کہنا کہ چھت کی 4 نکڑیں ہوتی ہیں، کسی اور نکڑ میں لگا لیں۔ اب وہ گئے خادم، انہوں نے جا کے پرنالہ اکھاڑ دیا، اور گھر والوں کو کیا ہے کہ امیر المومنین نے کہا کہ چھت کے 4 نکڑیں ہوتی ہیں، کسی اور طرف لگاؤ، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں نے کسی نے جا کے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ کے چچا، آپ کو پتہ لگا آپ کے گھر کا جو پرنالہ تھا عمر نے اکھڑوا دیا؟ اب یہ مسکرائے، فرمایا کوئی بات نہیں،
کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ اکھڑوا دیا۔ جب نماز پڑھنے مسجد نبوی میں پہنچے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خود کہا نماز کے بعد کہ حضرت وہ آپ کے گھر کا جو پرنالا تھا، جب بارش آتی تھی لوگوں کے چھینٹے پڑتے تھے، میں نے اس کو اکھڑوا دیا ہے۔ سنے رسول اللہ کے چچا نے کیا کہا؟ فرمایا عمر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پانی سے نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے ہیں؟ مجھے بھی پتا ہے کہ جب بارش آتی ہے پانی گرتا ہے، لوگوں کے کپڑوں پر چھینٹے پڑتے ہیں، لیکن عمر میں کیا کرتا؟ میں یہ گھر بنا رہا تھا، پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ اس گلی میں سے گزرے، مجھے دیکھا، چچا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ فرمایا چچا میں بھی کچھ کروں آپ کے لیے؟ فرمایا میں چھت ڈال رہا تھا عمر، محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ فرمایا چچا میں بھی کچھ کروں گا۔ عمر یہ جو پرنالا تو نے اکھڑوایا، یہ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیوست کیا تھا۔ عمر نے یہ بات سنی، لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حضرت عباس کے بازو پکڑے، فرمایا یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی، آپ چلیں، عمر سواری بنے گا، عمر کا گھوڑا بناؤ۔ عمر کے کندھوں پر کھڑے ہو کے اس پرنالے کو پھر وہیں لگایا۔ فرمایا لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، عمر اسی طرف چلے گا جس طرف محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند نہیں ہوئے، نعرہ تکبیر، پیچھے والے لوگوں کی آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مجلس علماء و ائمہ جموں، تحریکات مفتی فیض الوحید۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی یہ جو زندگیاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولتے ہوئے نمونے ہیں، اور بلے شاہ نے کیا نا، اور نمے نمے نا یار بڑا یہ وانگ کمینے لوکاں، جو یاری لگائی جاتی ہے نا۔ آپ کسی محلے میں رہتے ہو، کل کو آپ کا بیٹا افسر لگ جائے، آپ وزیر بن جائیں، آپ ایم پی ایم ایل اے بن جائیں، آپ بڑے ڈگری ہولڈر بن جائیں، آپ کاروباری بن جائیں، آپ انڈسٹریسٹ بن جائیں، تو پھر آپ کہیں اور رہنے لگیں گے تو پرانے محلے کے لوگ جب کبھی ملیں گے وہ کہیں گے خان صاحب، میاں صاحب آپ نے مجھے پہچانا، ہم آپ کے پڑوسی ہوا کرتے تھے، ہم صبح کو اکٹھے دودھ لینے جاتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ سے جن لوگوں نے یاریاں لگائی تھی، انہوں نے مصیبت کے دور میں رسول اللہ کے ہاتھ پر لبیک کہا، انہوں نے پریشانی کے دور میں محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر لبیک کہا، انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لبیک کہا جب مکے کے بڑے بڑے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کیا سی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے ایک دن کیا سی کہ سونے ہو اور تانوں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی یاد آندی۔ فرمایا خدیجہ بڑی یاد آندی، تسی اکثر ہوگا ذکر کرتے ہو۔ محمد رسول اللہ خاموش ہو گئے، پھر اکھاں آنسو آ گئے، اور فرمایا عائشہ میں خدیجہ کو اس لیے زیادہ یاد کرتا ہوں کہ جب مکہ پورا میرا دشمن تھا تو اس وقت میں خدیجہ الکبریٰ تنہا میرے ساتھ تھی۔ اسلام کی آبیاری میں ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دوست ہیں، جتنے یار ہیں، ان کے جتنے عزیز ہیں، انہوں نے نمونہ کر کے ہمیں دکھایا کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو گزارنی کیسے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، محمد رسول اللہ نے ایک دفعہ کہا کہ پیر رویا ایک کنواں ہے، اس کا پانی مجھے اچھا لگتا ہے۔ حضرت عثمان کنواں خریدنے کے لیے پہنچ گئے کہ میرے پیغمبر کو اس کنویں کا پانی اچھا لگتا ہے۔ یہودی بھی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا میں پورا نہیں بیچتا، میں آدھا بیچوں گا۔ فرمایا اچھا آدھا کس طرح بیچے گا؟ کہنے لگا ایک دن میرا ایک دن تمہارا۔ حضرت نے سودا کر لیا، ان سے بڑا بزنس مین تو کوئی ہوا نہیں اب تک۔ فرمایا ٹھیک ہے آدھا دے دے، آدھے کا سودا کر لیا۔ یہودی پانی بیچنے لگا، جب ان کی باری آئی انہوں نے لکھ کے لگا دیا جیڑا مرضی آؤ فری پانی لے کے جاؤ۔ 4 دن میں آگے کہتا باقی بھی آدھا تجھے ہی بیچنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتباع اس کو کہتے ہیں۔ لکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے، نبی علیہ السلام نے کسی اور صحابی کو کہا بھئی بیٹھ جا، لیکن دروازے پر جو چلے آ رہے تھے ایک دو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یہ تو نہیں پتا، اندر سے آواز آئی رسول اللہ کی کہ بیٹھ جاؤ، اس لیے جہاں کھڑے تھے وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں نا، آپ کو محبت ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دین کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور عشق کا مظاہرہ کپڑوں سے نہیں ہوتا، عشق کا مظاہرہ صرف شکل بنانے سے نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کا کردار نہ کہنے لگے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنائے گئے، کب؟ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، عالم ارواح میں ان کے ختم نبوت کا حلف لیا گیا، لیکن جب دنیا میں تشریف لائے 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد مکے کے لوگوں کو جس دن بتانا تھا کہ میں رب کا رسول ہوں، ایک رب کی طرف بلانے آیا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے کیا بات کہی ہے سنے۔ نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، محلے والوں کو اکٹھا کیا، شہر والوں کو اکٹھا کیا، دوستوں کو اکٹھا کیا، رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، اور بڑی خوبصورت سی بات پوچھی کہ مکے والوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تے سب تو پہلی سیرت تا نبی علیہ السلام دی مکے دے غیر مسلمہ نے بیان کی تھی۔ عورتاں کھڑیاں ہوئیاں، سونیا تیرے ورگا حیا ورگا کوئی نہیں دیکھیا، جنہیں کدی کسی دی بیٹی وال، بیوی وال، بچیاں وال آنکھ چاک کے نہیں دیکھیا۔ غریب کھڑے ہوئے، وہ سونیا تیرے ورگا سخی کوئی نہیں دیکھیا، جنہیں بنا کھانا کھلائے بھکھیانو کرو واپس نہیں جان دیندا۔ کاروباری کھڑے ہوئے، وہ سونیا تیرے ورگا ایماندار کوئی نہیں دیکھیا کہ جدے نال معاملہ کیتا تے 100% درست ہویا۔ اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے کہ یہ تیرے ورگا ایماندار امانت رکھن والا کوئی نہیں دیکھیا، جد بھی کدی باہر گئے ہاں تیرے کول جو مال رکھ کے گئے ہیں اودا ہی واپس ملیا ہے۔ پتہ یہ لگا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امتی بننا ہے تو ہمارا کردار بھی اچھا، ہمارا کردار سب سے پہلے اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کردار اچھا نہیں ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مسائل کی بہت زیادہ فکر ہے، مسلکوں کی بہت زیادہ فکر ہے، ٹھیک ہے اپنے مسلک پر رہنا چاہیے، لیکن دوسرے کے مسلک کو مت چھیڑیں، ٹھیک ہے دوسرے کو مسلک کو مت چھیڑیں، لیکن اپنے کردار کو تو اپنے مسلک کے مطابق رسول اللہ کی اتباع میں اپنے کردار کو تو لے کے آئے۔ اپنے دل پہ اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھئے، نبی علیہ السلام نے کیا نا کہ منافق کی علامت ہے کہ منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، منافق امانت میں خیانت کرتا ہے، منافق چگل کھور ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نوں تو کہی جانے کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھا کیا ہم کئی منافقت کے جراثیم ہمارے میں تو نہیں پائے جاتے؟ ہم اپنے ضمیر کو کبھی اپنے سامنے لاتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں اپنے دل سے کہ تم کہاں ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے وفادار ہو، ایماندار ہو کہ نہیں ہو؟ پوچھا ہے کبھی اپنے دل سے؟ اگر آپ نے اپنے دل سے نہیں پوچھا، یقیناً آپ کا ایمان اور ہمارا ایمان ابھی زبانوں پر ٹکا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ایک دفعہ دل سے تو پوچھو کہ بھی کرنا کیا ہے۔ پیغمبر نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو آئے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ ہم مانگنے والے کو کہتے ہیں ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، چور ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا سمجھایا ہمیں؟ اور فرمایا جب کوئی تمہارے دروازے پہ آ جائے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا عائشہ اگر میری غیر موجودگی میں بھی کوئی آ جائے تو خالی واپس
نہ جائے. نبی علیہ السلام کے دین کو اطمینان سے سمجھو مسلمانوں. نبی علیہ السلام کے دروازے پر جب بھی کسی غیر نے آ کے, جب بھی کسی غیر مسلم نے آ کے کوئی سوال کیا, پیغمبر اعظم نے اس کی جھولی بھر کے بھیجی ہے. ایک دفعہ ایک اپنا صحابی آیا, یا رسول اللہ محتاج ہوں, پریشان ہوں, کھانے کچھ نہیں ہے. فرمایا کچھ تو ہوگا. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. فرمایا کیا ہے؟ مورے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ چادر کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. ہاں یا رسول اللہ چادر ہے, لے آؤ اس کی بولی لگاتے. چادر بیچی گئی 2 دیناروں میں. 1 دینار کا فرمایا کھانا خریدو, گھر والوں کو دو. 1 دینار کی کلہاڑی خریدوائی, اپنے رحمت والے ہاتھوں سے دستہ لگایا. فرمایا لکڑیاں کاٹو, بازار میں لا کے بیچو, خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. اور کسی نے قصہ سنیا نا, ایک پنجابی دی کہاوت ہے, وہ مولوی صاحب دی جمعے چ تقریر سنن جانا ہوندا سی. ساڑھے امام بیٹھے حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب مدد ذلو جامع مسجد والے, تے وہ بندہ جامع مسجد جاندا سی جمعہ پڑھن. تے مولوی صاحب نے جمعے دی تقریر چ کہا بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دا وعدہ کیتا. کیدا وعدہ کیتا؟ رزق دا. کام کرے نہ کرے رزق دا خدا والوں وعدہ ہے. وہ کون اینی تقریر سن کے چلا گیا. وہ گھر جا کے اپنی ماں نو کہندا بھی اج تو بعد تا متراں نے کام تے نہیں جانا. ماں کہندی کی ہوئی؟ کہندا بس مولویاں نے دستا رزق دا وعدہ اللہ والوں ہے, آپا کوئی کام کر نہیں کرنا اج تو بعد. ماں نے بڑا سمجھایا کہ نہیں بیٹا کام تو کرنا ہی پائے گا. کہندا نہیں میں مولوی تو سن کے آیا. اچھا جی. پھر تھوڑی دیر بعد کھانا بن گیا. ماں نے کہا لے پترا کھانا کھا لا. کہنا نا میں آج سن کے آیا بھی اللہ نے رزق دا وعدہ کیتا ہے, اللہ کھواوے گا تے بندہ کھاوے گا, نہیں تو کھانے بھی کوئی نہیں. ماں نے بڑی منت کی تھی, نہیں منیا پتندر. آخر ضد چ آ کے کھیتاں چ چلا گیا, جنگل چ. ماں تو ماں ہی ہوندی ہے, بڑی پریشان ہوئی. انہیں 10-15 پراٹھے بنائے, گوشت بنایا, پیچھے ہی چلی گئی کھوٹے جنگل چ. تے جا کے انہوں سامان وہ کو رکھیا. پھر منت کی بیٹا کھا لا, اللہ دے ولوں ہی ہے, اللہ نے آپ کو دیتا ہے. کہندا نہیں نہیں اساں سن لیا مولویاں تو بھی اللہ نے وعدہ کیتا کھوان دا, کھلاؤ بھی اللہ تعالیٰ ہی. ماں منت کر کے واپس آ گئی. انی دیر میں اتنے ڈاکو آ گئے پنڈ. انہوں نے دیکھا بھی جنگل سے ایک بندہ ستا پیا, روڈ کول کھانا بھی پیا ہے. ڈاکوؤں نے لگیا بھی کھانا تو کھا سکتے ہیں, لیکن ڈاکوؤں نے سردار نے کہا جناب ہو سکتا ہے بندہ مخبر ہوئے, زہر جھول ملا کے لے آیا ہو. کہنا اچھا. انہوں نے اٹھایا, انہوں نے پوچھا وہ یار کون ہے تو کھانا کہدا؟ کہنا جناب میرا. کہنا تو کھانا کہتے نہیں؟ کہتے میں تو نہیں کھانا. وہ کہتا صحیح ہے, انہیں ضرور زہر جھول ملایا. انہیں 5-7 تو دیتا ہی کھاؤ. تے وہ منے نہ, انہوں نے ہور 5-7 رکھیاں. تے بڑی مشکل ایک روٹی انہیں کھا دی. انہیں تسلی ہوئی کہ زہر نہیں ہے. پھر ڈاکوؤں نے کھانا کھا لیا. اگلے جمعے پہلی سفچی پہنچ گیا. جدہ ہی مولانا صاحب بیان کرنے لگے, کہنا مولوی صاحب مسئلہ پورا دسیا کرو. تسی کہو جے تسی آپ نے جی اللہ تعالیٰ نے کھلانا ہے, آپ نہیں کھاؤ گے تو کٹ کٹ کے کھواؤ گا کھواؤ گے. وہ جنگل سے جا رہے سی نا, تو انہیں دیکھا ایک لومڑی اپائی جائے بیٹھی ہوئی ہے. بڑا حیران ہویا, کہتا اللہ نے وعدہ کیتا ہے سارے انہوں رزق دا, یہ لومڑی کتا کھانا کھاندی. درخت سے چڑھ کے بیٹھ گیا. انہیں دیکھا کہ شام نو اندھیرا ہویا, شیر آیا شکار لے کے, اس نے کول بیٹھ کے شکار کھایا. باقی شکار اتھے چھڑ گیا, لومڑی نے کھایا. یہ دوجا بندہ سی, انہیں بھی گھر جا کے کیا, کہنا میں جنگل سے دیکھ آیا بھی اللہ تعالیٰ تا اپائج لومڑی نو بھی کھانا دے رہا ہے, آپاں کام کوئی نہیں کرنا, اللہ اللہ ہی کرنی ہے. تے اتھوں پھر ساڑھے مفتی صاحب ورگے, مفتی صاحب گزرے, مفتی عنایت اللہ صاحب ورگے, ہو رہا پترا ہو رہا. ہاں جی. کہندا تو لومڑی ویکھی, شیر نہیں ویکھیا؟ لومڑی دیکھی, وہ شیر نہیں ویکھیا. آپ بھی کھاؤ تے دوجیاں نو بھی کھلاؤ, منگو نہیں. جنہیں منگنا شروع کرتا, نبی علیہ السلام دا حکم ہے محتاجی دا دروازہ بند نہیں ہونا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین دی ایک خوبی رہی ہے. جننے صحابی ہے تسی انہاں دی تاریخ پڑھ کے دیکھو, پورے خلفۂ راشدین جنہ غنیمت دا مال آیا, حضرت عمر نے جس صحابی نو بیچیا, ابو بکر نے بھی جنہ کو بیچیا, حضرت عثمان نے جنہوں بھی بیچیا, حضرت مولا علی حضرت نے بھی جنہوں بیچیا. انہاں سارے نے اودے ہی انہوں بنڈنا شروع کر دیتا, کیونکہ اگر بنڈ دے رہوں گے تے وددا رہے گا, جے بنڈوں گے تے نہیں تے ودنا بند ہو جائے گا.
یہ نبی دی سنت ہے کہ جو چاہیے وہ کرو، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ کرو نا۔ پیسے چاہیے غریبوں کو پیسے بانٹو، عزت چاہیے لوگوں کو عزت بانٹو، محبت چاہیے لوگوں کو محبت بانٹو، تعلقات چاہیے لوگوں میں تعلقات بانٹو، علم چاہیے لوگوں میں علم بانٹو۔ آپ جو چیز تقسیم نہیں کرنا چاہتے وہ چیز آپ تک کیسے پہنچے بتائیں؟ آپ کو وہ کردار جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں پچھلی مرتبہ بھی آپ حضرات کو کہہ کے گیا تھا، آج دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی بات ہو تو اپنے ہندو بھائیوں کو بلایا کریں، اپنے سکھ بھائیوں کو بلایا کریں، اپنے دلت بھائیوں کو بلایا کریں، جینی بھائیوں کو بلایا کریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو چیزوں میں کوئی تقسیم نہیں رکھی۔ اپنے آپ کو کہا کہ میں پورے عالم کا رب ہوں، اور اپنے نبی کو کہا کہ ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ کا کردار مسجد والوں کو کم آنکنا ہے، آپ کے جو پڑوسی غیر مسلم ہیں ان کو زیادہ آنکنا ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا وتیرہ اختیار کیا اب تک؟ میں بڑا اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے حضرات اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرتے۔ وہ ہمارے اپنے ہم وطن بھائیوں سے تعلقات کیسے ہیں، کبھی اس کے اوپر گفتگو تو کرو، اس میں جو کمیاں اس کو دور تو کرو، اس میں جو رنجش ہے اس کو دور تو کرو کہ پیغمبر اعظم نے کہا کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو عزت بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ محمد رسول اللہ پوری کائنات کے لوگوں کو عزت دینا چاہتے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی محمد رسول اللہ کا امتی ہو وہ مسلمانوں کے باہر دوسروں سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ اس کا مطلب محمد رسول اللہ کے دین کے معیار پر پورا نہیں اترا ہے۔ جو غیر مسلم دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھنے چاہتے، وہ مسجدوں میں نہیں جاتے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں، وہ اسلام کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبد الرحمن ان کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے، کیونکہ محمد شفیع ان سے دودھ بیچنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ محمد عبد الرحمن ان سے کاروبار کرتا ہے، کیونکہ کوئی خان صاحب ان کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں۔ اب اسلام کی تصویر کیا پیش کی ہم نے اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے ہم وطن لوگوں کے درمیان، اپنے پڑوسیوں کے درمیان؟ پیارے پیغمبر نے کہا نہیں کہ اگر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ کون نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی کا مسلمان ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی کا اپنی ذات کا ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی کا اپنے رنگ کا ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی تو کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہم نے اب تک اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے ذاتی طور پر ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ کہنا تو آسان ہے کہ فلاں مولانا نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں ایم ایل اے نے، ایم پی نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ وہ کدی اپنی چھاتی بھی چاہتی مارو نا۔ آپ بھی تو دیکھو کہ اسی کی کیتا تے کی نہیں کیتا۔ آپ کو اس بات کی تسلی ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی بھی غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، تو یقیناً آپ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ لکھ لیجیے اس بات کو، آپ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ آپ کو اس بات کی تسلی ہے کہ آپ کی کوئی غیر مسلم بہن اور کوئی مسلمان بہن، کوئی غیر مسلم بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو، وہ آپ کو دیکھ کے یہ بات کہتی ہو کہ یہ بندہ چلا جاتا ہے، اس نے کبھی کوئی گندی نگاہ میرے اوپر نہیں ڈالی، یہ میرے ہی محلے میں رہتا ہے، تو پھر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں۔ اگر آپ دوسرے کی بیٹیوں پر گندی نگاہیں ڈالتے اور 5 وقت نماز پڑھتے تو آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ ایمانداری والے کام نہیں کرتے۔ جلسے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے سروس ہو جائے، تاکہ ہم دین کے راستے کو اختیار کریں۔ ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم باتیں کریں آپ
سنیں، آپ نعرہ لگائیں، ہم جواب دیں۔ جلسے کا مقصد کہ جو راستے سے بھٹک گئے وہ راستے پہ آئیں، جو قافلے سے بچھڑ گئے ان کو قافلے سے جوڑیں، جو دلوں سے اتر گئے ان کے دلوں کو آپس میں ملائیں، جن کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ان کو محبت میں آپس کے اندر جوڑ دیں۔ اگر ہم اپنے مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر اتنا بڑے پروگرام کرنے کا ہمیں فائدہ ہونے والا نہیں۔ میاں صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کیا سوچا؟ آپ ہی نہیں، ملک پہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، اگر کسی محلے میں شہر میں، تو آپ پہ تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کریں۔ صرف مسجدیں بنانے سے تو خوبصورت تصویر پیش نہیں ہو سکتی، صرف کپڑے پہننے سے تو خوبصورت تصویر پیش نہیں ہو سکتی۔ پتہ لگے، دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، دو صحابہ کو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ ملیشیا جانا ہے۔ فرمایا جاؤ۔ کیا کرنے جانا ہے؟ کاروبار کرنا ہے۔ پیغمبر اعظم نے کہا بس اتنا کرنا کہ لوگوں کا بھلا کرنا۔ وہ دونوں گئے، دنیا کے دو سب سے بڑے اسلامی ملکوں کی تاریخ پڑھیے کہ وہاں کوئی صحابی جنگ لڑنے نہیں گئے، وہاں کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی، جا کے ایک جنرل سٹور کھولا، ایمانداری سے کام کیا، گاہکوں کا بھی فائدہ کیا، خود بھی 5 وقت نماز کے وقت سٹور بند کرتے تھے۔ غیر مسلم آ کے پوچھتے تھے وہ اچھے لوگ کہاں ہیں جن کی دکان سے مال خریدتے ہیں، یہ دکان دن میں 5 دفعہ کیوں بند ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے دین نے کہا کہ بے ایمانی نہیں کرنی، ہمارے دین نے کہا ٹھگی نہیں مارنی، ہمارے دین نے کہا دودھ میں پانی نہیں ملانا، ہمارے دین نے کہا کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، ہمارے دین نے کہا کہ حرام کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارنا۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ دونوں ریاستیں پوری دنیا میں اسلام کے سب سے بڑے ملکوں کے طور پر جانی جاتی، صرف اس لیے کہ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے رسول اللہ کا کردار ان لوگوں کے سامنے۔ جموں کے مسلمانوں، کشمیر کے مسلمانوں، سچ سچ بتاؤ، جب آپ جاتے ہو آگے، ابھی میں پنجاب میں لانڈرا میں تھا، ایک کالج کے پروگرام میں گیا تو مجھے ایک غیر مسلم دوست نے کہا، کہنے لگا میرے گھر میں جو اسٹوڈنٹ رہتے ہیں ان کا تعلق اس ریاست سے ہے جہاں آپ تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ صبح شام سٹا لگاتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے کون سا جا کے اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کون سا دین ہم پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو قصے اس لیے آپ کو سناتا ہوں کہ عاشق بننا ہے، اور عاشق اللہ زور زبردستی سے نہیں بنتا، عاشق اپنے نفس پر جبر کر کے بنتا ہے۔ جب نفس کہتا ہو کہ فلاں کی بیٹی کا نمبر لے لو اور نفس کو یہ جواب دیا جائے کہ محمد الرسول اللہ کا تو غلام ہے، یہ بدتمیزی تیرے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ جب نفس یہ کہتا ہو کہ فلاں کے ساتھ ٹھگی مار کے 2000 روپے بچا سکتے ہیں، تب اپنے نفس کو یہ بتانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ٹھگی نہیں مار سکتے ہیں۔ جب نفس یہ کہتا ہو کہ فلاں کی جائیداد پر قبضہ کر لو، آسانی ہو جائے گی، تو اپنے نفس کو بتانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے ایک بار، کبھی اس کو پوچھئے کہ تم نے کیا کیا اب تک دین کے لیے؟ خدا کی قسم نا امید مت ہوئے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، اس کے گمان کے ساتھ ہوں، پھر یہ بھی کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ آج ارادہ کریں گے کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کا، آج ارادہ کریں گے دین کا کردار بنانے کا، آج ارادہ کریں گے اچھائی کے اوپر چلنے کا، اللہ آپ کی نصرت کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے، دنیا کی ساری طاقتیں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ آپ ارادہ کیجئے تو صحیح۔ اکثر میں نمازیوں کو پوچھا کرتا ہوں، آپ سے بھی مکہ مسجد میں پچھلی بار پوچھ کے گیا تھا، میں پوچھتا سی جڑے 5 ویلے دے نمازی ہے، آپ میں تو ہوں گے بہت سارے نمازی ماشاءاللہ 5 وقت کے، ہاتھ کھڑا کیجئے ماشاءاللہ جو 5 وقت نمازی ہیں، شرمائیے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ جڑے نہیں ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر لو، اللہ نمازی بڑھا دے تو انہیں انشاءاللہ۔ ہونے دسو جڑے 5 ویلے دے پکے نمازی ہے، 5 ویلے نماز تا پڑھ دے ہوں، کدی کسی روندے ہوئے نو ہسایا؟ جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں وہ بتائیں کیا انہوں نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہسانے کے لیے وقت لگایا اپنا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ایسے
कितने लोग हैं 5 वक्त के नमाजी जिन्होंने अपने किसी रोते हुए दोस्त को, रोते हुए पड़ोसी को, रोते हुए भीख मांगने वाले को, रोते हुए राहगीर को, रोते हुए रिश्तेदार को छाती से लगा के कहा हो कि घबराना यार, मैं तेरे साथ हूं। क्या हमने कभी किसी रोते हुए को हंसाया कि सिर्फ नमाज ही पढ़ी है? जो 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं, सच से बताओ, क्या कभी किसी भूखे का हाथ पकड़ के ले गए हो कि हाँ मैं तुझे अच्छा खाना आज खिलाता हूँ बेहतरीन होटल में बिठा के, कि मैं चाहता हूँ कि तू अच्छा खाना खाए? बताओ तो सही अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? सच सच बताओ, क्या कभी किसी की बेटी की इज्जत बचाई? सच बताओ, क्या कभी अपने किसी गैर मुस्लिम पड़ोसी के घर में जो मोहताज हो, गरीब हो, उसको जाके कहा कि मैं तेरे साथ हूं, ये पैसे रख ले, राशन ले आ? कभी बताओ तो सही। वो नमाज पढ़ने वालों, अपनी गरीब बहन के घर गए हो बिना अपनी बीवी को बताए हुए कि 50,000 लाख रुपए रख ले, तू मेरी बहन है, किसी को मत कहना, मैं तेरा भाई हूं, हम एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं, मैं तेरी मदद करता रहूंगा, तू किसी से जिक्र ना करना। बताओ तो सही नमाजी हो ऐसा कुछ किया? 5 वक्त नमाज पढ़ते हो ना, सच सच इतना तो बताओ, अपनी माँ के कभी पैर दबाए? कभी अपने बूढ़े बाप को जाके जप्पी डालिए कि अप्पू जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तो चाहता हूँ आपके गले लग जाना? बताओ तो सही, 5 वक्त के जो पक्के नमाजी, कभी अपने बाप को गले लगाया आपने? कुछ ऐसा करना होगा हमें। ये सहाबा के वाक़यात इसीलिए मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। ये वक्त, ये जो वाक़यात आपको सुनाए ना, उनका मकसद था कि रसूलुल्लाह के वफादार बनो, और वफादारी ज़ाती जिंदगी में होनी चाहिए, अब किरदार में होनी चाहिए, जुबान में होनी चाहिए, आंखों में होनी चाहिए, मामलात में होनी चाहिए। और वफादारी का इज़हार सबसे पहले घर में अपने माँ बाप से करना, अपनी बीवी से करना, अपने बच्चों से करना, अपने पड़ोसियों से करना, अपने बचपन के दोस्तों से करना, अपने यारों से करना, अपने मोहल्ले वालों से करना। सारी दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए तो कोई भी अच्छा बन सकता है, जिनको आपको अच्छा बनने का इंतज़ार है उनके नज़दीक आपको अच्छा बनना होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह करीम मुझे भी, आप सबको भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा पक्का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए, सच्चा पक्का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।